نہ تیرا نہ میرا یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ آپ غیر مسلم بیماروں کی عیادت بھی فرمایا کرتے تھے، آپ غیر مسلموں کی دعوت کر ان کی مہمان نوازی بھی کیا کرتے تھے، آپ غیر مسلموں کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے، آپ غیر مسلموں کو مسجدوں میں بلایا بھی کرتے تھے، آپ غیر مسلموں کو مسجدوں میں ٹھہرایا بھی کرتے تھے، آپ غیر مسلموں کے جنازے کے احترام میں کھڑے بھی ہو جایا کرتے تھے کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے کہ اب انسان کو انسان سے ڈسوانے کا موسم آ گیا۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ نہ تیرا نہ میرا یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان اور ٹاپک یہ ہے کہ ہم ہندوؤں اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کریں اور کیسا برتاؤ کریں۔ اسلام نے ہندوؤں اور غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوؤں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کا کیا طریقہ بتایا ہے، کیا اسلوب بتایا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس سلسلے میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ مسلم دشمنوں نے بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ اسلام نفرت اور دشمنی کی تبلیغ کرتا ہے، قرآن سے امن عالم کو خطرہ ہے، جب تک قرآن رہے گا دنیا امن سے محروم رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ان غلط فہمیوں کا اتنا اشتہار کیا گیا کہ انسان کا ہی دشمن ہو گیا، ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگا اور ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اب ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اب انسانوں کو سانپ اور بچھوؤں اور درندوں سے اتنا ڈر نہیں لگ رہا ہے جتنا خود انسان کو انسان سے لگ رہا ہے۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے کہ اب انسان کو انسان سے ڈسوانے کا موسم آ گیا۔ حالانکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ تعلیم بھی ہے کہ سارے انسان چاہے کسی قوم یا نسل سے تعلق رکھتے ہو، ایک ماں باپ کی اولاد اور انسانی برادری کے رشتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ اسلام نے ساری انسانیت کو ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کا تصور دیا ہے اور اس کو بار بار یاد بھی دلایا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا کے کلمات کے دوران اللہ کی ربوبیت اور اپنی رسالت کی گواہی کے بعد یہ شہادت دیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا سبق دیا، جس میں ہندو مسلمان کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسلام امن و سلامتی والا مذہب ہے۔ اسلام کسی قوم یا مذہب کا ہرگز دشمن نہیں ہے۔ اس کی امن پسندی کا حال یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ آج مختلف جہتوں سے اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے۔ حالانکہ عرب سے عجم تک، مشرق سے مغرب تک مسلمان جہاں جہاں بھی گئے امن و سلامتی، عدل و انصاف، صلہ رحمی و احسان کا پیغام لے کر گئے۔ خوف و دہشت گردی کے ماحول کو امن میں تبدیل کر دیا۔ فتن و فساد سے زہر آلود معاشرے کو امن و سلامتی کا مرکز بنا دیا۔ ان کے اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی صفائی، رواداری، بھائی چارگی، اتحاد و محبت، الفت و اخوت کے بدولت ظلم و عداوت کے بادل چھٹ گئے اور عدل و انصاف کے مہکتے پھول کھل گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کیا، آپ کو خاتم النبیین کا خطاب دے کر تمام جہانوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں سے افضل قرار دیا تو آپ کے اخلاق و عادات بھی تمام نبیوں سے افضل بنائے، اور ایسی عمدگی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا کہ اس کی مثال آج تک نظر نہیں آئی اور نہ آئندہ نظر آ سکتی ہے۔ خود قرآن پاک نے آپ کے اخلاق عالیہ کی گواہی دی، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ عظیم الشان اخلاق والے ہیں۔ ذاتی زندگی سے لے کر گھریلو ازدواجی زندگی، پھر معاشرتی زندگی،
फिर बहैसियत नबी अल्लाह, फिर बहैसियत दाई अल्लाह, फिर बहैसियत पैगंबर अमन, फिर बहैसियत एक फौजी जर्नेल, फिर बहैसियत सरबराह ममलकत, आपकी अमानत व दयानत, आपका हुस्न सुलूक बच्चों, बड़ों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों से, अजीजों से, दुश्मनों से, गुलामों से, लाचारों से, और आपकी शुजाअत व बहादुरी और जवामर्दी के बावजूद फिर वही आपकी नरमी, वही मुस्कुराहट, वही चश्मपोशी। सुबहान अल्लाह। इसीलिए एक शायर ने नबी के इश्क में डूबकर ये शेर कहे कि ए जन्नत तुझ में हुर व कुसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर ए जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। गर्ज जिस पहलू से भी देखें, किसी खल्क में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी नजर नहीं आता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अखलाक सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा था। जैसे कुरान पाक में फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने तुमको तमाम जहानों के लिए नबी बनाकर भेजा है। और इस हुस्न के पैकर ने अपने अमली नमूने से खुद को रहमतुल लिल आलमीन साबित भी किया, और इस रहमतुल लिल आलमीन के गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सुलूक के सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, जिसे हर मुसलमान को और सच्चे पक्के ईमान वाले को अपनाना चाहिए। आप गैर मुस्लिम बीमारों की इयादत भी फरमाया करते थे, आप गैर मुस्लिमों की दावत कर उनकी मेहमान नवाजी भी किया करते थे, आप गैर मुस्लिमों के लिए दुआएं भी किया करते थे, आप गैर मुस्लिमों को मस्जिदों में बुलाया भी करते थे, आप गैर मुस्लिमों को मस्जिदों में ठहराया भी करते थे, आप गैर मुस्लिमों के जनाजे के एहतराम में खड़े भी हो जाया करते थे, आपने गैर मुस्लिमों के हक में बारिश के लिए दुआएं भी की, आपको जिन गैर मुस्लिमों ने सताया, परेशान किया, पत्थरों की बारिश की, जहर दिया, आपने उनको भी माफ कर दिया, आपने उनको भी दुआएं दी। निगाहें इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआ वही फुरका वही यासीन वही ताहा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबके दर्द का एहसास था। अगर कोई गैर मुस्लिम बीमार पड़ जाता, आप उसकी तैमारदारी के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खादिम यहूदी था, गैर मुस्लिम था, जो एक मर्तबा बीमार हुआ तो आप उसकी बीमार पुरसी के लिए, उसकी इयादत के लिए खुद तशरीफ ले गए। तिरमिजी शरीफ में एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गैर मुस्लिम के मेहमान नवाजी के लिए एक बकरी मंगवाई, खुद दूध निकाला, उसको पिलाया, उसका पेट नहीं भरा तो आपने दूसरी बकरी मंगवाई, उसका भी दूध आपने खुद निकाला, उसको पिलाया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा, आपने तीसरी बकरी मंगवाई। इसी तरह 7 बकरियों का दूध वो पी गया, तब कहीं जाकर उसका पेट भरा। ये मेहमान नवाजी देखकर उसने सुबह इस्लाम कबूल कर लिया। सुबहान अल्लाह। ऐसे अखलाक ज़ात मोहम्मदी के अलावा कहाँ नजर आ सकते हैं। एक गैर मुस्लिम है, खुदा का इनकार करने वाला है, आप उसकी मेहमान नवाजी फरमा रहे हैं और बकरियों पर बकरियां मंगवाकर खुद दूध निकाल निकाल कर उसको पिला रहे हैं। दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना ताआत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। लोग कहते हैं जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन जंग की हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक की आला मिसालें कायम फरमाई। गज़वे बदर के मौके पर जब मुसलमानों ने पानी के चश्मे पर हौज बनाकर वहां पड़ाव डाला, तो बावजूद हालत जंग में जब दुश्मन पानी लेने के लिए हौज पर आया तो आपने फरमाया उसको मत रोको, उसको पानी लेने दो। अरबों में मुसला करने की रस्म आम थी, यानी जंग में मारे गए दुश्मनों की लाशों के नाक कान काट कर उनका मुंह बिगाड़ दिया जाता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सख्ती से मना फरमाया कि तुम मुसला न किया करो। इसी तरह आपने गैर मुस्लिमों के लाशों की भी इज्जत कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिमों के लिए हिदायत की दुआएं करना साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे सच्ची हमदर्दी थी, इसीलिए तो आप उनके लिए मुसलसल दुआएं फरमाते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब कुरैश को कहत का सामना करना पड़ा और भूख की वजह से वो मरने लगे, यहां तक कि मुर्दार और हड्डियां खाने की नौबत आ गई, तो अबू सुफियान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि ए मोहम्मद, आप सिला रहमी करने आए हैं, आपकी कौम हलाक हो रही है, आप अपने रब से दुआ करें।
آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. یہ نہیں سوچا کہ دشمن ہے، غیر مسلم ہے، مرے تو مرے. نہیں، آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور آپ کی دعا کی برکت سے مسلسل 7 دنوں تک اتنی بارش ہوئی کہ لوگ دوبارہ بارش کی زیادتی کی شکایت لے کر آپ کے پاس دوبارہ تشریف لائے. آپ نے ان غیر مسلموں کے لیے بھی بارش کی دعائیں کی جنہوں نے آپ پر کبھی پتھروں کی بارش کی تھی. طائف میں آپ کو پتھروں سے مارا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کی جوتیاں مبارک خون سے رنگین ہو گئی. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا آپ حکم دے، ان کو میں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، ان کا نام و نشان مٹا دوں. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں یہ نہ صحیح ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. ایک دفعہ ایک یہودی یعنی غیر مسلم کا جنازہ آپ کے سامنے سے گزرا تو آپ احتراماً کھڑے ہو گئے. آپ کو بتایا گیا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، غیر مسلم کا جنازہ ہے. اس پر آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے. مکہ والوں نے آپ کو اتنا ستایا، اتنی اذیتیں دی، اتنی تکلیفیں دی کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کے لیے مجبور ہونا پڑا. لیکن جب کچھ عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو بجائے گن گن کر بدلہ لینے کے، آپ کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، جاؤ تم کو معاف کر دیا. ایک مرتبہ جب نجران کے عیسائی مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اس وقت آپ مسجد نبوی میں عصر کی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے. یہ عیسائی لوگ نہایت ہی قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے. ان کی عبادت کا جب وقت ہوا تو وہ مسجد نبوی میں ہی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ بھی الٹی طرف مشرق کی طرف رخ کر. تو صحابہ نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، انہیں عبادت کرنے دو. آپ نے مسجد نبوی میں ان کو ان کے طریقے پر عبادت کرنے کی اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت امت کو خصوصاً اور اپنے خلفاء کو جو وصیتیں فرمائی ہیں اس میں یہ ہدایت تھی کہ آنے والے مہمان جماعتوں کو جو غیر مسلم ہوتے تھے ان کو انعامات دے کر رخصت کیا کرو، جیسا کہ میرا معمول تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر ایک بکری ذبح کی گئی. گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے پوچھا ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر کچھ بھیجا، کیونکہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. میرے بھائیوں، آج ہمیں غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ وہی حسن سلوک کرنے کی اور وہی اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی سخت ضرورت ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اور ان کی زندگی سے ہم کو ملتے ہیں، جو صحابہ کرام کی زندگی سے ہم کو ملتے ہیں، جو اولیاء کرام نے ہم کو بتائے ہیں. اسلام سے متعلق غیر مسلموں میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی جا چکی ہے یا پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کو مشکل اور تشدد والا مذہب سمجھتے ہیں. مسلمانوں کے قریب آنے سے وہ گریز کرتے ہیں. اس معاملے میں ہماری کوتاہی اور ہماری بے توجہی عیاں ہے کہ ہم نے صحیح پیغام ان تک نہیں پہنچایا. اسلام کی تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی غیر مسلموں پر کبھی ظلم نہیں کیا، تشدد نہیں کیا، نہ کبھی ان پر جبر و زبردستی کی. یہی وہ پیغام ہے جن سے اکثر غیر مسلم ناواقف ہے، جن سے غلط فہمیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اگر غیر مسلموں کے سامنے اسلام کو صحیح طریقے سے رکھا جائے اور ہمارے اخلاق و معاملات و کردار و کیریکٹر سے ان کا دل جیتا جائے تو بہت ساری غلط فہمیاں انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور غلط فہمی ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے بہت سارے کام بجائے بننے کے بگڑ جاتے ہیں، اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے فاصلوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے. فاصلے بڑھے تو پھر غلط فہمیاں بھی بڑھی، اس نے وہ بھی سنا جو میں نے کہا ہی نہیں. اس لیے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے ہم غیر مسلم بھائیوں کو اپنے جلسوں اور دینی پروگراموں میں شریک کریں. ہم غیر مسلم بھائیوں کو اپنے گھروں کی شادی بیاہ میں بلائیں، ان کو دعوتیں دیں، اس سے قربتیں بڑھے گی. ہم غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ جب بھی معاملات کریں ایمانداری اور دیانت داری کا مظاہرہ کریں. ہم اپنے مسجدوں اور مدرسوں کے تقریبات میں ان کو شریک کرائیں. اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھائی رہتا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں.
جب بھی امداد کرنے کی نوبت آئے یا جب بھی مدد کرنے کا ارادہ ہو، اپنے نفلی صدقات وغیرہ میں غریب غیر مسلم بھائیوں کو محروم نہ کرے۔ جب بھی موقع ملے ان کے دلوں سے اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اسلام کی صحیح تعلیمات اور قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غیر مسلم بھائیوں کو بتائے۔ یہی وہ کوششیں ہوں گی جن سے وہ ہمارے قریب آئیں گے، ان کی غلط فہمیاں دور ہوں گی اور پورا ہندوستان کیا پوری دنیا امن کے گہوارے میں تبدیل ہوگی۔ میں کسی حال میں مایوس نہیں ہو سکتا، ظلمت لاکھ ہو امید سحر رکھتا ہوں۔ اور آخر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اس شعر کے ساتھ بڑی امید کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے اور اپنے حسن اخلاق سے جو غیر مسلم بھائیوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔